دیکھو مصیبتیں آئیں گی، حضور کی محبت کی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ تمہیں روز حلوہ پراٹھا ہی ملتے رہے اور کھا کر کے آرام کرتے رہو۔ پھر تمہیں بلال حبشی کو بھی یاد رکھنا ہوگا، خباب ابن الارت کو بھی یاد رکھنا ہوگا، زید بن دسنا خبیب ابن عدی کو یاد رکھنا ہوگا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں صرف زخم نہیں کھائے ہیں، آگ بھی برداشت کی ہے اور ان کی پوری چمڑیاں گلا دی۔ دوستو، کانپور شہر میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگانے پر 25 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، ان پر FIR کیے گئے۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس پر کیا جواب دیا ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، پھر میں آپ سے باتیں کروں گا اس ٹاپک پر۔ حبشی کو آقا کہہ کر پکارتے، حضرت بلال کہتے سرکار میں غلام آدمی، امیر المومنین میں غلام آدمی، حبشی آدمی، آپ جب آقا کہتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کہتے آپ قریب آئیے، اپنا جبہ اٹھائیے۔ جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر عمر فاروق بوسے لیتے اور کہتے جو زخم تم نے رسول اللہ کی محبت میں کھائے ہیں وہ دنیا نے نہیں کھائے ہیں، وہ ہم نے نہیں دیکھے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، حضور پاک کی محبت کے بعد پھر استقامت کا امتحان بھی ہوگا۔ آج جو جگہ جگہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، اگر تیار ہو تو پھر میں آگے بات کروں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا اس کا کل خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کل کائنات ہے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ اس لیے اے سنیوں، آج ہمارے پاس سے بہت ساری چیزیں چھن گئی ہیں، لوٹ لی گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کو نراش ہو کر، مایوس ہو کر جینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، کبھی ضرورت نہیں۔ اگرچہ ہمارا گھر، ہماری چھت اور سب کچھ لٹ جائے، تب بھی ہم فخر کے ساتھ اس زمین پر جی سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے پاس تخت و تاج تو آ سکتا ہے، لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں ہمارے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نسبت پاک ہے، یہ تمہارے فخر کے لیے کافی ہے، تمہاری عزتوں کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ سے آنے کے بعد مال غنیمت جب تقسیم فرما رہے تھے، جو مال ہوتا تھا وہ مجاہدین صحابہ کے درمیان بانٹا جاتا تھا۔ تو جنگ میں شریک جو صحابہ تھے اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور آپ جانتے ہیں مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہوئے مکہ سے، اور انصار جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مال تقسیم فرمایا تو اس میں مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا، مہاجرین کو مال تھوڑا سا زیادہ دے دیا گیا اور انصار کو مال تھوڑا سا کم دیا گیا۔ یہ بات پھیلنے لگی، اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات آئی کہ انصار کے درمیان یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، اپنے گاؤں والوں کو زیادہ مال دے دیا ہے۔ تو یہ بات جب پھیلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ کو بلایا اور پوچھا کیا تمہارے قبیلے میں یہ بات چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، انصار کے دلوں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ سارے انصار کو، ایک جگہ بلایا، اور اس پر جب سارے انصار جمع ہوئے تو پوچھا حضور نے کیا تمہارے دلوں میں ایسی بات ہے کہ میں نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دے دیا؟ سبوں نے کہا ہاں آقا، ہمارے دل میں یہ بات چل رہی ہے، مال کے لیے بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تقریر فرمائی تھی، ایسا خطبہ دیا تھا، انصار کی آنکھیں بھیگ گئیں، صحابہ کہتے ہیں ہماری داڑھیوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں جو میرے لیے عنوان سے ریلیٹڈ ہے، میرے گفتگو سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار یہ بات صحیح ہے کہ میں نے تھوڑا مال مہاجرین کو زیادہ دیا ہے، لیکن کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تم مطمئن نہیں ہو کہ لوگ ساری دنیا لے جائیں اور جس کے پاس دنیا نہ ہو وہ محمد الرسول اللہ کو لے جائے؟ جن غریبوں کے پاس مال نہ ہو میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کے رسول کو ساتھ لے جائے۔ آج ہمارے پاس فخر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے مصطفیٰ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پاک ہے۔ اسی لیے آپ کو حالات کے اعتبار سے کبھی کوئی ایسا ڈیگریڈ کرتا ہو اور تمہیں ایسا سکھاتا ہو کہ اب تو تمہارا فیوچر ہی نہیں ہے، تب اس سے کہو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ رب فرماتا ہے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ آئے گا، اچھا وقت بھی آئے گا۔ اندھیرے میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی ہی نہیں، صبح تو ہونی ہے، اجالا تو آنا ہی ہے، لیکن آپ سب کو میرے عزیزوں اس دور میں جس پر جمع رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان پر استقامت ہے، اپنے دین کا سودا ہونے نہیں دینا، حضور پاک کی محبت میں کوئی کمی آنے نہ دینا۔ میں تو کہتا ہوں اس خچر سے زیادہ غیرت مند کون ہو سکتا ہے جو مدینہ طیبہ کا ہے؟ گدھا جس کو آپ کہہ سکتے ہو یا گھوڑا جس کو کہہ سکتے ہو، ان دونوں کے بیچ میں ایک نسل ہوتی خچر کی۔ خچر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک خچر تحفے میں لایا گیا تھا خیبر کی جنگ میں، حضور پاک نے قبول کیا۔ یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ہدیتاً آیا، اور وہ ہدیہ جس پر حضور نے سواری کی، زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سواری کرتے رہے یہ تحفے میں آیا تھا۔ جانتے ہو جس وقت یہ خچر حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ اپنا سر ہلا ہلا کر کے بات کر رہا تھا اور حضور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو توجہ، ہم امت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بات کرتے، اشرف المخلوقات جانور نہیں، لیکن ایک جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے آقا اب تک میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک یہودی تھا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا، وہ مجھ سے سامان لدواتا تھا ادھر سے ادھر، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وہ میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا میں گرا دیتا، میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ خچر کہہ رہا ہے یہودی میرا مالک تھا لیکن جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میری پیٹھ پر میں اسے گرا دیتا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے پوچھا ایسا تو کیوں کرتا تھا، ایسا تو کیوں کرتا تھا؟ سنو میرے عزیزوں، خچر کہتا آقا میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں اور سلسلہ انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں۔ مجھے میری ماں نے یہ کہا تھا کہ اپنی پیٹھ سنبھال کر رکھنا، اس پر تاجدار انبیاء سواری کرے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دوستو تو آپ نے دیکھا کیسے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگانے پر FIR کیا جا رہا ہے۔ اگر اس پر FIR کرتے ہیں تو ہم کہیں گے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہ کریں۔ ہم اپنے جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھے، مگر یہ سزا در محبوب پر دی جائے۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔